اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی، اس کی توفیق سے، اس کے احسان سے آج دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 161 ہے، 28واں پارہ ہے۔ سورہ طلاق سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ یا ایہا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی۔ یہاں یہ سمجھیے کہ کچھ الفاظ محذوف ہیں۔ قل لامتک، اپنی امت سے کہہ دیجیے۔ کیا؟ اب خطاب امت کو ہے۔ اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دیو، فطلقوہن لعدتہن، تو ان کو طلاق دینی ہے ان کی عدت کے شمار کے لیے، تاکہ عدت پوری طرح گنی جا سکے۔ یہ دوسرے پارے میں بیان ہو چکا ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ ان کی عدت ہے 3 حیض۔ اب عدت کرنی ہے پوری، 3 حیض پورے کرنے ہیں۔ اگر طلاق دیوے گا حیض کے دنوں میں تو 3 حیض پورے نہیں ہو سکیں گے، یا 3 حیض میں سے کچھ دن کم ہو جائیں گے، یا 3 حیض سے کچھ دن زیادہ ہو جائیں گے، تو عدت پوری نہیں ہو سکے گی۔ ہاں، طہر میں طلاق دیوے، اور اس طہر میں طلاق دیوے جس طہر میں اس نے صحبت نہیں کی، تاکہ بعد کا حیض بھی گنا جائے، پھر اس کے بعد طہر کے بعد جو دوسرا حیض آئے گا وہ بھی گنا جائے، پھر تیسرے طہر کے بعد جو حیض آئے گا وہ بھی گنا جائے۔ تو تم نے طلاق دینی ہے عدت کو صحیح شمار کرنے کے لیے۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کا شمار بھی رکھو، پورے 3 کرنا بھول نہ جانا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اللہ سے جو تمہارا رب ہے اس سے ڈرتے رہو۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، تم اپنی عورتوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو۔ گھر کس کا ہے؟ خاوند کا۔ مالک تو وہ ہے نا، اس نے بیوی کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ تم ان عورتوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو۔ پتہ یہ چلا کہ بیوی گھر والی ہوتی ہے، یہ اہل بیت ہوتی ہے۔ یہ جو شیعہ کا کہنا ہے نا کہ بیویاں اہل بیت نہیں ہیں، یہ غلط ہے، قرآن اس کی تائید نہیں کرتا۔ پھر وَلَا يَخْرُجْنَ، اچھا تم نے ان کو بھی نہیں نکالنا اور وہ خود بھی نہ نکلیں۔ ہاں، الا
ہاں ایک صورت ہے ان یاتین بفاحشۃ مبینہ کہ وہ صریح بے حیائی والی بات کرے تو پھر تم ان کو نکال دو۔ بے حیائی سے مراد صرف زنا ہی نہیں بلکہ اپنے خاوند کے ساتھ سخت کلامی بھی ہے۔ اگر وہ تمہیں تنگ کرے، زبان درازی کرے، بات بات پر لڑے تو پھر تم اس کو نکال سکتے ہو۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اور یہ ہیں اللہ کی حدیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ اور جو اللہ کی حدوں کو کراس کرے گا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا آپ کو نہیں پتا شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نیا حکم صادر فرما دے گا، ہو سکتا ہے کوئی اور حکم آ جائے۔ اچھا لیکن یہ بات یاد رکھے یہ ان عورتوں کے بارے حکم ہے جن کو طلاق دی ہے 1 یا 2، جن کو 3 طلاقیں دی گئی ہوں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پھر جو پہنچ جائیں اپنی اجل کو، اپنی مدت کو، یعنی ان کی عدت پوری ہو جائے، پھر فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ تو معروف طریقے سے انہیں چاہو تو روک لو، رجوع کر لو ان کے ساتھ۔ او فارقوہن بمعروف یا ان کو معروف طریقے سے الگ کر دو، جدا کر دو۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ پاس رکھنا ہو تو، الگ کرنا ہو تو، رجوع کرنا ہو تو، بھیجنا ہو تو اپنے میں سے 2 عادل آدمی گواہ بنا لو۔ اب گواہوں کو حکم ہے وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ اور اگر گواہی کی ضرورت پڑے تو اللہ کی رضا کے لیے گواہی دو، اس میں کوئی ادھر ادھر چیز کا دخل نہ ہو، بالکل جو سچ ہے وہ گواہی دینی تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر اس سے نصیحت کی جاتی ہے اس کو جو اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے اور یوم آخر پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا اور جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے نکلنے کا کوئی نہ کوئی رستہ بنا دیتا ہے۔ بڑے مشکل حالات بھی ہوں، اللہ سے ڈرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ سپیس بنا دیتا ہے۔ پھر وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور اللہ اس کو رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اور جو بندہ اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اللہ اس کو کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، اس لیے فکر مت کرو، اللہ پر توکل رکھو۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے، ہر چیز کے لیے وقت اور اس کے تمام حالات مقرر کر رکھے ہیں۔ واللائی اور وہ عورتیں یئسن من المحیض من نسائکم اچھا عورتیں ان کو جب بالغ ہو جاتی ہیں تو ان کو ہر مہینے حیض آتا ہے، لیکن ایک عمر تک پھر ان کو حیض نہیں آتا، ان کو عائشہ کہتے ہیں، اب مایوس ہو گئی ہیں یہ حیض سے۔
تو وہ عورتیں ہیں جن کو حیض کی امید نہیں رہی، من نسائکم تمہاری بیویوں میں سے۔ اگلا جملہ ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو، کس میں شک ہو؟ یعنی حیض کے معاملہ میں کوئی شک آ گیا، مثلا شادی کر لی چھوٹی عمر کی لڑکی سے جس کو حیض ہی نہیں آتا، شادی کر لی، حیض شروع ہو گیا۔ اچھا، اب بعض بچیوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، حیض کی کم از کم مدت ہے 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، تو کئیوں کی خون رکتا ہی نہیں، چلتا رہتا ہے۔ تو شریعت نے کہا ہے کہ اب یہ 10 دن حیض اور باقی کے دن استحاضہ، یہ بیماری ہے استحاضہ کی، تو ان دنوں میں نماز کا وقت آئے تو وضو کر کے نماز پڑھ سکتی ہے، دوسری نماز کا وقت آئے تو پھر وہ وضو کر کے نماز پڑھ سکتی ہے۔ تو اب پتہ نہیں چلتا یہ حیض کب شروع ہوا کب نہیں، شک پڑ گیا نا یہ۔ اور وہ عورتیں جو آخر عمر کو پہنچ جاتی ہیں ان کو بھی یہی تکلیف ہوگی، پتہ نہیں چل رہا حیض ہے کب سے شروع ہوا کب نہیں ہوا۔ تو اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت، دونوں کی عدت، عائشہ عورتوں کی بھی اور جن کے بارے شک پڑ جائے ان کی بھی عدت کیا ہے؟ 3 اشہر، 3 مہینے۔ بس میں نے دیکھا ہے اکثر مفسرین ان ارتبتم کو چھوڑ گئے ہیں، شاید سمجھ نہیں آئی بات کی یہ کیا ہوا تو چھوڑ دیا انہوں نے اس کو۔ واللائی لم یحضن، اور وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آیا ان کی عدت بھی ہے 3 مہینے، حیض شروع نہیں ہوا ان کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور وہ عورتیں جو حاملہ ہیں، حمل والی ہیں، أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، ان کی عدت کیا ہے کہ وہ اپنا حمل وضع کریں، بچہ جن لیں، پیدا کر لیں بچہ، خواہ وہ بچہ طلاق کے دوسرے دن پیدا ہو جائے خواہ 9 مہینے کے بعد پیدا ہو۔ تو حاملہ عورت کی عدت ہے وضع حمل۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ، یہ ہے اللہ کا حکم، انزلہ الیکم، جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے۔ ومن یتق اللہ، اور جو اللہ سے ڈرتا رہے، یکفر عنہ سیئاتہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی سیئات کو، گناہوں کو اللہ ختم کر دے گا۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اپنے سے ڈرنے کی وجہ سے اللہ اس کا ثواب بھی بڑا کر دے گا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم، ان عورتوں کو جن کو طلاق دے دی ہے ان کو تم رکھو، کہاں رکھنا ہے؟ من حیث سکنتم، جہاں تم خود رہتے ہو وہیں رکھو ان کو۔ من وجدکم، اپنی طاقت کے مطابق، اور یہ نہیں کہ اسی کمرے میں رکھو جہاں تم رہتے ہو، بلکہ اپنے گھر کے کسی مناسب کونے کے اندر اس کو جگہ دو، مناسب کمرہ دے دو اس کو۔ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، اور انہیں ضرر نہ دو تاکہ تم ان پر تنگی کرو، جان بوجھ کر کسی کو ستانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر وہ ہوئیں حمل والی، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو ان پر خرچہ کرتے رہو، یہ نو کہ بیچاریاں بھکھیاں مر جانو تھے،
حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وہ اپنا بچہ پیدا کر لیں۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ دودھ پلائیں تمہارے لیے، ان لفظوں پر بھی غور کیجئے گا، اگر وہ دودھ پلائیں تمہارے لیے، دودھ کس کو پلانا ہے؟ اپنے بچے کو، لیکن تمہارے لیے کا مطلب کیا ہوا؟ دودھ پلائیں تمہارے لیے مطلب بچہ مرد کا ہے تو خرچہ ورچہ تم نے دینا ہے۔ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو انہیں اس کی اجرت دو، مفت میں نہ پلانا، جب طلاق دے دی ہے تو پھر مفت میں نہیں، اجرت دو۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف، اور آپس میں دستور کے مطابق مشورہ کرتے رہو، مشورہ بھی کرتے رہنا، گھر والوں سے مشورہ کرو، یہ بھی تمہارے گھر میں رہتی ہے، بچے کے بارے تم اس سے مشورہ کر سکتے ہو۔ کون سی تم نے 3 طلاقیں دے رکھی ہیں؟ یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے جس نے 1 طلاق دی، یا پھر یہ جو حاملہ عورت ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِن تَعَاثَرْتُمْ، اور اگر تمہارے اندر عسر پیدا ہو جائے، مشکل پیدا ہو جائے، بچے کو دودھ پلانے کے مسئلے میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، تو اب کوئی اور عورت اس بچے کو دودھ پلائے۔ پھر آگے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جو صاحب حیثیت ہے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہے، فَلْيُنْفِقْ، پس وہ چاہیے کہ خرچ کرے، مما آتاہ اللہ، اس میں سے جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، یعنی اپنی اپنی پسلی کے مطابق۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، بس جتنا وہ قابل ہے اسی کے مطابق بوجھ ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، ان قریب اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی پیدا فرما دے گا۔ اور 30ویں پارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے ہم، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، 2 مرتبہ اللہ نے فرمایا بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیں، بعض اوقات تنگی آتی ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے، لیکن صبر کا مظاہرہ کرے تو اللہ اس کے لیے رستے کھول دیتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں کہ ان بستی والوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، نافرمانی کی، وَرُسُلِهِ، اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ پھر فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو ہم نے پھر ان سے سخت حساب لیا۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور انہیں عذاب دیا بہت برا عذاب، بڑی مار ماری پھر انہوں۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، تو انہوں نے چکھا اپنے کام کا وبال، اپنے کام کا مزہ لیا پھر انہوں نے۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور ان کے کام کا انجام تھا گھاٹا۔ انجام میں انہیں کیا ملا؟ گھاٹا ہی ملا، کوئی فائدہ نہیں ملا۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، شدیدہ سخت عذاب تیار رکھا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، قد انزل اللہ الیکم، بے شک اللہ نے اتارا ہے تمہاری طرف، ذکراً، نصیحت، اللہ نے تمہاری طرف نصیحت نازل فرمائی ہے، سراپا نصیحت۔ وہ کون ہے؟ رسولاً، رسول، نبی کریم علیہ السلام کو سراپا نصیحت بنا کر اللہ نے تمہاری طرف اتارا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیکم آیات اللہ، وہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، مبینات،
اس حال میں کہ خوب واضح طور پر بیان کرنے والے ہیں، لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ وہ ایمان والوں کو نکالے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ان کو نکالے جنہوں نے اچھے کام کیے۔ کہاں سے نکالے؟ مِنَ الظُّلُمَاتِ، اندھیریوں سے نکالے، إِلَى النُّورِ، روشنی کی طرف۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اللہ پر ایمان رکھے، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک کام کرے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو اللہ ان کو ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، بے شک اچھی بنائی ہے اللہ نے اس کے لیے روزی، اللہ نے اس کے لیے اچھا رزق بنایا ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور انہی کے برابر زمین۔ 7 آسمان بنائے تو اللہ نے 7 ہی زمینیں بنائی ہیں، لیکن وہ ہیں کیسی؟ الگ الگ ہیں یا اکٹھی ہیں یا 7 طبقات ہیں، مجھے اس کا کوئی علم نہیں۔ یتنزل الامر بینہن، اللہ ان کے درمیان اپنا حکم نازل فرماتا ہے، لِتَعْلَمُوا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالی ہر چاہے پر قادر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ علم کے ذریعے فرما لیا ہے۔ اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ الحمدللہ 28ویں پارے کی سورہ طلاق بھی مکمل ہوئی، اب آگے سورہ تحریم شروع ہوتی ہے۔ پہلے میں اس کی جو 5 آیتیں ہیں ان کا سادہ ترجمہ کروں گا، پھر اس کے بعد اس پر کچھ گفتگو کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، آپ کیوں حرام فرماتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے؟ یعنی حرام کا مطلب حرام شرعی نہیں، مطلب میں اس کو استعمال نہیں کروں گا۔ بندہ ارادہ کرتا ہے نا کہ میں اے شے نہیں کھانی، مثلا گوبھی ہے، اب میں گوبھی نہیں کھانی، میں قسم ہے میں گوبھی نہیں کھانی، تو اب اس نے اللہ کی دی ہوئی چیز کو، وہ چیز جس کو اللہ نے حلال کیا تھا، اس نے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ کیا مطلب؟ اس کے استعمال سے رک گیا۔ تبتغی مرضات ازواجک، آپ تو اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہو نا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، حلم والا ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، تم قسمیں کھا لیتے ہو تو قسموں کو کھولنے کا اللہ نے تمہارے لیے طریقہ بھی مقرر کر دیا ہے۔ کفارہ دے دو، اللہ نے تمہاری قسموں کو کھولنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، مقرر فرما دیا ہے۔ واللہ مولاکم، اللہ تمہارا مالک ہے، مولا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، اور وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ یہ ہو گیا ایک مسئلہ۔ اب دوسرا مسئلہ، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ایک بیوی کو ایک بات بطور راز ارشاد فرمائی، ایک راز کی بات بتائی اور فرما دیا تھا آگے نہ بتانا، لیکن وہ بیوی صاحبہ اس راز کو راز رکھ نہ سکیں۔ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ،
پھر جب وہ اس کا ذکر کر بیٹھیں وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے اس چیز کو یعنی اس راز کے افشا کو اپنے محبوب علیہ السلام پر ظاہر کر دیا کہ محبوب تیری بیوی نے یہ راز اس کو بتا دیا ہے۔ عرف بعدہ، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس بیوی کو پوری بات نہیں بتائی، اس کا کچھ حصہ بیان کر دیا۔ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور بعض حصے سے چشم پوشی فرما لی۔ فَلَمَّا نَبَّأَهَا، پھر جب نبی کریم علیہ السلام نے اپنی اس بیوی کو خبر دی، قالت، انہوں نے کہا، من انبا کا ھذا، آقا آپ کو یہ کس نے بتایا ہے؟ وہ ان کو شک گزرا کہ شاید جس کو میں نے بتایا تھا اسی نے بتا دیا ہے۔ پوچھا آپ کو کس نے بتایا ہے؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، فرمایا مجھے بتایا ہے ایک علم والے نے، علیم نے، اس نے جو سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ کی خبر رکھنے والا ہے۔ دو بیویوں کی بات ہو رہی تھی، اب اللہ فرماتا ہے ان تتوبا الی اللہ، اے نبی کی دونوں بیویوں اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرو، فقد صغت قلوبکما، بے شک تم دونوں کے دل بھی اس توبہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں، تم دونوں کے دل بھی اس توبہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا فقط صغت قلوبکما، کئی بزرگوں نے اس کا معنی کیا ہے کہ تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں۔ نہیں، یہ ترجمہ اس میں تسامح ہوا ہے، راہ سے نہیں ہٹے، دل ٹیڑھے نہیں ہوئے، بلکہ تم دونوں کے دل اللہ کی توبہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں۔ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اور اگر تم نے بالفرض تم نے نبی علیہ السلام پر زور رکھا، نبی کریم علیہ السلام پر دباؤ رکھا، ہوتا ہے نا بیویاں بعض اوقات دباؤ کرتی ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو بے شک اللہ محبوب کا مالک ہے، مددگار ہے، وجبریل، اور جبریل بھی مددگار ہے، وصالح المؤمنین، اور نیک مومن بھی مددگار ہیں، والملائکۃ بعد ذالک ظہیر، ان کے ہوتے ہوئے اللہ، جبریل اور نیک مومن فرشتے بھی نبی کریم علیہ السلام کی مدد پر ہیں۔ عسیٰ ربہ، ہو سکتا ہے کہ ان کا رب، قریب ہے کہ ان کا رب، ان طلقکن، اگر محبوب تم کو طلاق دے دے، اگر محبوب تم کو طلاق دے دے تو اللہ اپنے محبوب کو خالی نہیں چھوڑے گا، این یبدلہ، کہ اللہ ان کو بدل دے گا، ازواجن، بیویاں، خیرا منکن، جو تم سے بہتر ہوں گی۔ اگر انہوں نے طلاق دے دی آپ کو تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تم سے بہتر بیویاں دے گا، مسلمات، اطاعت کرنے والیاں، فرما بردار ہونے والیاں، مؤمنات، ایمان والیاں، قانتات، ادب و احترام والیاں، تائبات، توبہ کرنے والیاں، عابدات، اللہ کی بندگی کرنے والیاں، صائحات، روزہ دار بیویاں، سیبات، بیاہیاں بیویاں، و ابکارا، اور کنواری بیویاں، اللہ ان کو دے دے گا اگر تم نے محبوب کے خلاف اسی طرح زور رکھا۔ اب ان 5 آیتوں کی تفسیر جو ہے مختلف کی گئی ہے،
اور سچی بات یہ ہے کہ وہ جو تفسیریں کی گئی ہیں ان سے دل مطمئن نہیں ہوتا، وہ شان نبوت کے بھی لائق نہیں اور ازواج مطہرات کی عظمت کے بھی لائق نہیں۔ آپ نے یہ سارا ترجمہ سن لیا، کیا آپ کے دل میں سرکار کی عظمت کے بارے کوئی شے کھٹ گئی ہے؟ نہیں۔ ازواج مطہرات کے بارے کوئی شے کھٹ گئی ہے؟ نہیں، کوئی نہیں کھٹ۔ تو سادہ سادہ قرآن پاک کا ترجمہ رکھو، بیڑا غرق اس وقت ہوتا ہے جب روایات کا سہارا لیا جاتا ہے۔ تفسیر کرتے کرتے راوی روایت لکھ دیتا ہے کوئی، اور نہیں سوچتا پتہ نہیں یہ کس نے گھڑی تھی، تو روایت لکھ دیتے ہیں۔ دو روایتیں لکھی جاتی ہیں، دو، اللہ بھلا کرے حضرت مولانا قاضی عبد الدائم دائم صاحب کا۔ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پر بڑی شاندار کتاب لکھی ہے، یہ ہے میرے ہاتھ میں اس کا دوسرا حصہ، سید الورا۔ میں ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو رکھیں، بڑی جگہ پر انہوں نے رہنمائی فرمائی ہے۔ وہ جو دو روایتیں عام طور پر بیان کی جاتی ہیں وہ کیا ہے؟ ایک روایت تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام عصر کے بعد اپنی ازواج کے حجروں میں چکر لگایا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ زینب، ان کو ان کی برادری کی کسی خاتون نے کچھ شہد گفٹ کیا تھا، اور یہ شہد نبی کریم علیہ السلام کو بڑا محبوب تھا، تو وہ نہ سرکار کی خدمت میں شہد پیش کرتی، سرکار خوش ہوتے، تو ان کے پاس زیادہ وقت رہتے، جس کا صدمہ ہوتا تھا حضرت عائشہ صدیقہ کو اور پھر حضرت حفصہ کو۔ ایک ابو بکر صدیق کی شہزادی ہیں اور ایک حضرت عمر کی شہزادی ہیں۔ اب دونوں نے پلان بنایا کہ کسی طرح نبی کریم علیہ السلام کو زینب کے گھر زیادہ رکنے سے روکنا چاہیے۔ یہ پلان بنایا دونوں مقدسات نے۔ اچھا، پلان کیا بنایا؟ حضرت عائشہ نے صلاح دی، سرکار جب تمہارے پاس آئے نا تو تم کہنا آقا آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ یہ مغافیر کیا ہیں؟ ایک بدبودار گوند جو ایک کانٹے دار صحرائی بیل جسے عرفت کہا جاتا ہے اس سے نکلتی تھی، آپ کے منہ سے وہ بو آ رہی ہے، کیونکہ مکھیاں شہد کی وہاں بھی جاتی ہیں، اس کو چوستی ہیں، تو ظاہر ہے شہد کا مزہ بھی تو الگ الگ ہوتا ہے نا، جہاں جا کے انہوں نے چوسا وہاں کا مزہ بھی آ جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام بڑے نفیس الطبع ہیں، تو شاید سرکار پھر شہد پینے سے زینب کے گھر رک جائیں تو ہمارا وقت جو ہے نا وہ بھی ہمیں مل جائے۔ یہ کہانی گھڑی گئی ہے۔ اب حفصہ تیرے پاس آئے نا تو تو نے یہی کہنا ہے کہ آقا یہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، جب میرے پاس آئیں گے تو میں بھی یہی کہوں گی۔ ایک روایت میں یہ ہے۔ اب آپ خود سوچئے، جو بو حضرت عائشہ اور حفصہ کو آ سکتی ہے کیا سرکار کو نہیں آتی تھی؟ سرکار کو اتنے ہی نیانے تھے کہ بیویوں کے کہنے پر اچھا میں پھر آج تو بعد شہد نہیں پینا، میں شہد نوں اپنے تے آرام کیتا ہے۔ وہ ہے یہ بات کرنے والی کہ میں شہد نہیں پیوں گا اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے یہ شہد پر، میں آج کے بعد شہد نہ پینے کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ اگر شہد پلا ہے تو حضرت زینب نے پلایا ہے نا،
تو شہد کا اس میں کیا قصور؟ حالانکہ شہد کے بارے تو اللہ فرماتا ہے فیہ شفاء للناس، اس میں تو لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور پھر دوسرا، جو بیویاں سرکار کے خلاف اس طرح کی پلان بنائیں، ان بیویوں کا عالم کیا ہوگا؟ ہم ان بیویوں کے بارے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ تمہیں اس طرح پاک کر دے اللہ تعالیٰ جس طرح پاک کر دینے کا حق ہے۔ تو یہ پہلی تفسیر ہے یہ جو کی جاتی ہے۔ اچھا، تعجب تو امام بخاری پر ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو روایتیں یکے بعد کٹھی نقل کر دی ہیں اوپر تلے بخاری کے اندر۔ اسی مضمون کی دوسری حدیث وہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام شہد اور میٹھی چیز پسند کرتے تھے، اور آپ کا معمول تھا کہ نماز عصر کے بعد اپنی بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے، ان میں سے کسی ایک کے قریب بھی ہوا کرتے تھے۔ ایک دن آپ حفصہ کے پاس گئے۔ پہلی روایت میں کیا ہے، کس کے پاس گئے تھے؟ زینب کے پاس۔ اب دوسری روایت کیا ہے، کس کے پاس گئے تھے؟ حفصہ کے پاس۔ یعنی جو گھڑنے والے ہیں روایتیں، ان میں سے نہیں پتہ اس نے کیا گھڑی ہے اور میں کیا گھڑ رہا ہوں، اور عام لوگوں کی نسبت وہاں زیادہ دیر ٹھہرے۔ اس پر مجھے غیرت آئی اور میں اس کا سبب معلوم کرنے کے لیے پوچھ گچھ کرنے لگی۔ مجھے بتایا گیا کہ حفصہ کے قبیلے کی ایک عورت نے حفصہ کے لیے شہد کی ایک چرمی تھیلی بھیجی ہے، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کا شربت پلایا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کی قسم ہم اس کے لیے کوئی ہیلا سازی کریں گی۔ چنانچہ میں نے سودا، یہ نبی کریم علیہ السلام کی دوسرے نمبر والی بیوی ہیں، یعنی مکہ شریف میں سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام نے نکاح کس سے کیا تھا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی میں سرکار نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اب جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ فرمایا کس سے؟ تو اس نے کہا کنواری چاہتے ہیں تو آپ کے ساتھی ابو بکر کی بیٹی ہیں حضرت عائشہ، ان سے شادی کر لیں، اور اگر بیوہ چاہتے ہیں تو حضرت سودا سے شادی کر لیں۔ فرمایا دونوں طرف پیغام دے دو۔ تو حضرت سودا سے وہیں شادی بھی ہو گئی، رخصتی بھی ہو گئی۔ تو اب حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے سودا سے کہا ابھی نبی پاک علیہ السلام تمہارے پاس آئیں گے، جب وہ تمہارے قریب ہوں تو پوچھنا آپ نے کیا مغافیر کھائے ہیں؟ تو سرکار کہیں گے نہیں، تو پھر تم کہنا پھر آپ سے یہ بو کیسی آ رہی ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ میں نے حفصہ کے ہاں شہد پیا ہے۔ تم کہنا ہو سکتا ہے شہد کی مکھیوں نے عرفت کا رس چوسا ہو۔ پھر جب نبی کریم علیہ السلام میرے پاس آئیں گے تو میں بھی یہی کہوں گی، اور صفیہ تم بھی اسی طرح کہنا۔ پہلی جگہ پہلی روایت میں کتنی عورتیں ہیں پلان بنانے والی؟ 2، اور یہاں پلان بنانے والی کتنی ہیں؟ 3، عائشہ، سودا اور صفیہ، 3۔ اچھا حدیث چل رہی ہے، بعد میں سودا نے مجھے بتایا کہ جب تم نے بات کی تھی نا، تھوڑی ہی دیر بعد نبی کریم علیہ السلام میرے دروازے پر آ کھڑے ہوئے، تو میں نے عائشہ پھر تیرے ڈر سے نا وہی کہا جو تم نے مجھے کہا تھا۔ میں نے پوچھا آپ نے مغافیر کھائے ہیں؟ تو آپ نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر آپ سے یہ بو کیسی آ رہی ہے؟ آپ نے کہا حفصہ نے مجھے شہد کا شربت پلایا ہے۔ سودا نے کہا ہو سکتا ہے کہ شہد کی مکھیوں نے عرفت کا رس چوسا ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے بھی یہی کہا۔ پھر صفیہ کے پاس گئے تو اس نے بھی یہی باتیں کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب دوسرے دن
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ کے پاس گئے اور اس سے نے پوچھا کیا میں آپ کو شہد کا شربت پلاؤں؟ تو آپ نے جواب دیا کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے اس کی۔ اس پر سودا نے مجھ سے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پسندیدہ چیز سے محروم کر دیا ہے۔ میں نے کہا چپ کر، نہیں چپ کر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ اسلامی لٹریچر کے اندر اس طرح کی بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیجئے ان دونوں روایتوں میں بخاری ان کو درج کرنے والے ہیں، امام بخاری، اور وہ ان کی نگاہ اس طرف گئی نہیں کہ ان کے اندر کتنے تضادات موجود ہیں۔ تو نہ پہلی روایت سچی ہے نہ دوسری سچی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جو سند ہے نا، اس کی سند میں دو راوی ہیں، ایک ہیں حجاج۔ آخری عمر میں ان کو اختلاط ہو گیا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا میں نے کون سی بات کہاں بیان کرنی ہے، کون سی سند کہاں بیان کرنی ہے۔ تو جو راوی اختلاط کا شکار ہو جائے اس کے بارے محدثین کا اصول یہ ہے کہ جو چیزیں اس نے اپنی بیماری سے پہلے بیان کی ہیں وہ لے لی جائیں گی، اور جو بعد میں بیان کی ہیں وہ نہیں لی جائیں گی۔ تو بھئی یہ کیسے پتہ چلے گا کہ حجاج نے یہ باتیں اپنی بیماری سے پہلے کہی ہیں یا بعد میں کہی ہیں؟ اور حجاج صاحب کا استاد کون ہے؟ ابن جریج۔ اور ابن جریج نے اپنے اوپر پارسائی کا، بزرگی کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، لوگ اس کے دیوانے ہو گئے تھے، دیوانے، حدیثیں بیان کرتا تھا، اور اتنے دیوانے کہ سیاستہ کا وہ مرکزی راوی ہے ابن جریج۔ لیکن عقیدہ اس کا کیا تھا؟ اب دیکھیے اس حدیث میں زد کس پر پڑ رہی ہے؟ حضرت ابو بکر کی صاحبزادی پر، حضرت عمر کی صاحبزادی پر۔ اور صحابہ کرام کے دشمن کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو متع کرتے ہیں۔ ابن جریج بھی متع کیا کرتا تھا، اور کتنے لوگوں سے متع اس نے کیا تھا؟ 60 عورتوں سے اس نے متع کیا تھا، 60۔ بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اس حضرت صاحب نے صرف 90 عورتوں سے متع کیا تھا، 90 عورتوں سے۔ اور یہ بھی موجود ہے کہ جس سے اس نے متع کیا تھا اس نے اس کی لسٹ بنائی تھی، انہیں 90 عورتوں کی لسٹ بنائی تھی، اور پھر وہ لسٹ اس نے اپنی اولاد کو دی تھی کہ کہیں تم غلطی میں ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح نہ کر بیٹھنا۔ تو جس آدمی کا کردار ایسا ہو، کیا اس کی روایت پر اعتبار کر کے ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس بیویاں جو ہماری مائیں ہیں، کیا ہم ان پر انگشت نمائی کر سکیں گے؟ جبکہ قرآن ہمیں یہ چیز نہیں بتاتا، قرآن ہمیں اور چیز بتاتا ہے، وہ میں ابھی عرض کروں گا۔ تو بعض نے کہا نہیں، یہ بات نہیں تھی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک لونڈی تھی جن کا نام ہے حضرت ماریہ قبطیہ۔ یہ مقوقس کے بادشاہ نے 2 لونڈیاں سرکار کے پاس بھیجی تھیں۔ ایک تو آپ نے حضرت حسان کو دے دی تھی، اور دوسری کو آپ نے آزاد کر کے نکاح فرما لیا تھا، حضرت ماریہ جو آپ کے شہزادے حضرت ابراہیم کی اماں جان ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت حفصہ کے حجرے میں تشریف لائے تو حضرت حفصہ گھر نہیں تھی، اپنے ابا جان کو ملنے ان کے گھر گئی ہوئی تھی۔ سرکار پہنچے تھے کہ اوپر سے حضرت ماریہ آ گئیں، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ماریہ سے صحبت فرمائی۔ اوپر سے حضرت حفصہ آ گئیں، دروازہ بند تھا، وہ باہر بیٹھ گئیں۔ جب دروازہ کھلا حضرت حفصہ اندر آئیں، دیکھا ماریہ بھی ہیں،
تو گرم ہو گئی، یا رسول اللہ میرے گھر میں میری باری پر میرے بستر پر ماریا سے آپ نے صحبت فرمائی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا چل چپ کر، چپ کر، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد ماریا میرے لیے حرام ہے۔ سرکار نے یہ فرما دیا کہ ماریا میرے لیے حرام ہو گئی ہے، لیکن تو اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ ان کے نزدیک یہ ہے راز کی بات جو انہوں نے افشا کر دی تھی۔ اس روایت کے بارے امام نووی ارشاد فرماتے ہیں مسلم کی شرح میں کہ حضرت ماریا والا واقعہ جو ہے نا، اس کی کوئی سند صحیح نہیں ہے، کوئی سند صحیح نہیں، لیکن اکثر مفسرین نے اس کو ذکر کیا ہے، تو یہ دونوں روایتیں درست نہیں۔ اب آئیے میں آپ کو عرض کر، یہ سارے کا سارا جو میں بیان کر رہا ہوں نا، یہ سید الورا جلد 2 اس کے اندر موجود ہے، آپ اس میں سے تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے سارے حوالے بھی دیے ہوئے ہیں۔ وہ آپ نے 21واں پارہ اس کے آخری رکوع کی تفسیر میں سنا تھا کہ ازواج مطہرات نے جب دیکھا کہ مال غنیمت کی وجہ سے اس کے گھر بھی چولہا جل رہا ہے، اس کے گھر بھی چولہا جل رہا ہے، اس کے گھر بھی چولہا جل رہا ہے، تو ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے نا کہ میرا راشن بھی ذرا بڑھ جائے، مجھے بھی روٹی آسانی سے ملے۔ تو تمام ازواج مطہرات نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، آقا ہمارا راشن بڑھا دیجئے، اچھا ہو جائے گا۔ مطالبہ غلط نہیں تھا، لیکن سرکار کو پسند نہ آیا۔ سرکار نے ایلا فرما لیا، ایلا کہتے ہیں قسم کھانا کہ میں اس عورت کے پاس نہیں جاؤں گا اتنے دن تک، یہ ایلا فرما لیا، اور ادھر ازواج کو کہہ دیا کہ میں نہیں آؤں گا، 1 مہینہ پورا نہیں آؤں گا۔ ادھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک اونٹ پر سے نیچے گر گئے تھے، کولے پر چوٹ آئی تھی جس کی وجہ سے چلنا بھی مشکل تھا، سرکار مسجد میں بھی نہیں آ رہے تھے۔ مسجد نبوی گھر کے پاس ہی، مسجد نبوی شریف کے قریب ہی ایک بالا خانہ تھا، سرکار وہاں تشریف فرما ہو گئے۔ 1 دن گزر گیا، 5 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، 25 دن گزر گئے، 27 دن گزر گئے، 28 دن گزر گئے۔ لوگوں کے اندر شک پڑ گیا کہ شاید سرکار نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے۔ پھر سرکار 29ویں دن تشریف لائے۔ ساری ازواج کا مطالبہ تھا، لیکن پیش تو حضرت عائشہ تھیں، حضرت حفصہ تھیں۔ تو سرکار نے حضرت عائشہ سے آن کے فرمایا، عائشہ وہ تم نے مطالبہ کیا تھا راشن کا؟ جی آقا کیا تھا مطالبہ۔ فرمایا اگر تمہیں راشن چاہیے تو میں تمہیں راشن بھی دے دوں گا، لیکن پھر تم میرے ساتھ رہ نہیں سکو گی، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، طلاق دے دوں گا۔ اور اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو گزارا اسی طرح کرنا پڑے گا، کبھی چولہا جلے گا، کبھی چولہا نہیں جلے گا۔ اور عائشہ جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، ماں باپ سے صلاح کر لے، مشورہ کر لے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے پتہ کیا جواب دیا؟ افیک استشیر ابویہ، آقا آپ کے بارے میں مشورہ کروں گی ماں باپ سے؟ نہ میں نہیں مشورہ کرتی، چولہا جلتا جلے، نہیں جلتا نہ جلے، محبوبہ آپ کا ساتھ نہیں چھوٹتا۔ تو 21ویں پارے کے آخری رکوع سے لے کر 22ویں پارے کے پہلے رکوع تک یہی قصہ چل رہا ہے، اور اس میں اللہ صاف طور پر فرماتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تمہاری جیسی کوئی عورت نہیں ہے۔ چونکہ انہوں نے اللہ رسول کو اختیار کر لیا تھا نا، اسے کہتے ہیں ایلا، اور وہ جو آیتیں تھیں وہ انہیں کہتے ہیں آیات تخییر، جس میں اختیار دیا گیا تھا نا، رہنا ہے تو اسی طرح رہنا پڑے گا، راشن لینا ہے تو راشن لے لو، تمہیں اختیار، آیات تخییر۔ اب اس آیات تخییر کو اور ایلا کو سامنے رکھ کر اب پڑھیے، ترجمہ کیجیے۔ یا ایہا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک،
جن بیویوں کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے اس کو آپ حرام کیوں کرتے ہو؟ دیکھو جب آپ ان کو اپنے اوپر حرام کر لو گے تو ظاہر ہے ان کے دل تو دکھیں گے نا. اور آپ کی شان کیا ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، آپ تو اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہو، خوش کرنا چاہتے ہو. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے قسموں کو کھولنے کا طریقہ تمہیں بتا دیا ہے. کس طرح قسم کو کھولا جا سکتا ہے، کفارہ دو اور جاؤ. واللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، وہی علیم ہے، وہی خبیر ہے. اب آگئی راز کی بات. وہ کون سی راز کی بات تھی جو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ایک بیوی کو بتائی تھی؟ نبی کریم علیہ السلام ایک دن موج میں تھے اور اپنی پیاری بیوی حضرت حفصہ جو حضرت عمر کی بیٹی ہیں ان کو آپ نے بطور مبارک ایک راز سنایا. اور وہ راز جو ہے سنی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، شیعہ کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. فرمایا تھا حفصہ ان ابا بکر یلیل خلافت من بعدی و بعدہ ابا کے عمر، بے شک میرے بعد خلافت ملے گی ابو بکر صدیق کو، اور ابو بکر کے بعد تیرے ابا جان حضرت عمر کو. اور یہ آگے بتانا نہیں ہے کسی کو. یہ تھا وہ راز. جب شیعہ کے سامنے ہم ان کی تفسیریں اٹھا کر بیان کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حفصہ میرے بعد ابو بکر زبردستی خلافت پر قبضہ کر لے گا. اب دیکھو کسی کو خوشخبری دی جائے تو کیا ان لفظوں سے دی جاتی ہے؟ میرے بعد زبردستی تیرے پیو ابو بکر نے حکومت کھو لینی ہے. یہ تو نہیں. خوشخبری ہوتی ہے جو نیک ہو، اچھی ہو، اور اچھی ظلم والی نہیں ہوتی. ان ابا بکر یلیل خلافت من بعدی، بے شک ابو بکر خلافت کو حاصل کریں گے میرے بعد، اور ان کے بعد ابا کے عمر، تیرا ابا حضرت عمر. حضرت حفصہ انہوں نے یہ بات حضرت عائشہ کو بتا دی. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو بتا دیا. وہ راز تو آؤٹ ہو چکا ہے جو آپ نے بتایا تھا نا حضرت حفصہ کو. سرکار نے پوچھ لیا. ان کے دل میں آیا کہ میں نے تو عائشہ کو کہا اگے دسی نہ کسی نو، جو عورتوں کی عادت، میں تینوں کہ گل دس دی ہے اگے دسی نہ. تو انہوں نے سرکار کو بتا دی. پوچھا انہوں نے من انبا کا حاضا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ایک بیوی کو راز کی بات بتائی، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، پھر جب وہ اس کا ذکر کر بیٹھی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی کریم علیہ السلام پر ظاہر کر دیا. عَرَّفَ بَعْدَهُ، تو نبی کریم علیہ السلام نے اسے کچھ جتایا، وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی. فَلَمَّا نَبَّأَهَا، پھر جب نبی کریم علیہ السلام نے اس کو اس کی خبر دی، قالت، انہوں نے عرض کیا، من انبا کا حاضا، آپ کو کس نے بتایا؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے بتایا ہے بہت بڑے علم والے رد کرنے والے نے. آگے الفاظ پھر غور کیجئے. ان تتوبا الی اللہ، اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرو اے نبی کی دونوں بیویوں، فقط صغت قلوبکما، کئیوں نے ترجمہ کیا ہے تمہارے دل تو ٹیڑھے ہو چکے ہیں. حالانکہ صغا کے معنی کئی ہیں. لسان العرب اٹھا کر دیکھیے، دوسری جو لغت کی کتابیں ہیں ان کے اندر ہے تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں، مائل ہو چکے ہیں توبہ کی طرف. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم نے ان پر زور باندھا، وہی سانو راشن دیو جی. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بے شک اللہ ان کا مولا ہے، اور جبریل اور نیک مومنین اور فرشتے اس کے بعد مددگار ہیں. عَسَىٰ رَبَّهُ، قریب ہے کہ ان کا رب، ان طلقکن، اگر تم کو طلاق دے دے، ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، وہی ترجمہ، تو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر عورتیں عطا کر دے گا. لیکن یہ قضیہ فرضیہ ہے. جس طرح
اللہ کا شرکتا محبوب، اگر تو نے شرک کیا تو مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ضرور سرکار شرک کرتے ہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ یہاں بھی کہ اگر دیکھ لو، تاکہ اس پر نہیں رہنا کہ ہم سرکار کی بیویاں ہیں تو ہم اپنی منوائیں گی، نہیں، تمہاری حیثیتیں دو ہیں، تم سرکار کی بیوی بھی ہو لیکن اس سے پہلے سرکار کی امتی بھی ہو، ہر آن ہر گھڑی تم نے سرکار کو راضی رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ الحمدللہ مجھ سے جتنا ہو سکا ان پاک بیویوں کا دفاع کیا ہے، اللہ قاضی صاحب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، جن کا مشن ہی یہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے سب سے مقدس سرکار کی ذات ہے، اور جو مقدس ہستیاں ہیں تو ہم ان کو بچائیں یا راویوں کو بچائیں؟ ہمارے لیے بخاری اتنا مقدس نہیں ہے جتنے مقدس نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ہیں اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو کئی چیزیں بخاری ایسی ہیں، یہ بالکل نہ اس بات کو ذہن میں بٹھائیے گا کہ نہیں بخاری میں آ گیا تو بالکل ٹھیک ہے۔ بخاری کے اندر کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو نہیں مانا جا سکتا، نہ عقل مانتی ہے نہ دیانت مانتی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر مقرر ہیں فرشتے بڑے ڈاڈے، شداد بڑے طاقتور، بڑے ڈاڈے، لا یعصون اللہ، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ما امرہم، جو ان کو وہ حکم دیتا ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کرتے ہیں جن کا حکم دیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، لا تعتذروا اليوم، آج کے دن بہانے مت بناؤ، انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، ایسی توبہ جو خالص ہو، خالص توبہ جس سے نصیحت ہو جائے۔ عسیٰ ربکم، قریب ہے کہ تمہارا رب، ان یکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے، ویدخلکم، اور تمہیں داخل کر دے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی کو رسوا نہیں کرے گا، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو بھی رسوا نہیں کرے گا جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، وہی صورت حدید کی آیتوں کی دہرائی ہو رہی، ان کا نور ان کے سامنے بھی چلے گا، وبایمانہم، اور ان کے دائیں طرف بھی چلے گا۔ یقولون، وہ کہیں گے، ربنا اتمم لنا نورا، یا اللہ ساڑا نور ہور ودا دے، اتمم لنا، ہمارا نور پورا کر دے، وغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کافروں کے ساتھ بھی جہاد کرو، منافقوں کے ساتھ بھی جہاد کرو، اور ان پر سختی بھی کرو۔ یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے۔ منافقین کے ساتھ سختی کا مطلب کیا ہے؟ منافقین کو سرکار نے کبھی وہ سلوک نہیں کیا جو کھلم کھلا کافروں سے کرتے تھے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو کلمہ پڑھتا ہے۔ اب اس کی سزا کیا ہے؟ اگر وہ جرم کرے گا تو اس جرم کی سزا دے دی جائے گی اسے، لیکن اس سے قتال نہیں کیا جائے گا، قتال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ کئی بار ایسی ہوا نا، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑاؤں، یہ تو فرمایا نہیں، لوگ کیا کہیں گے، محمد نے اپنے کو ہی مارنا شروع کر دیا ہے۔ تو ان کے ساتھ سختی دوسری ہے زبانی کلامی۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا ہی برا کام ہے، انجام ہے ان کا۔ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مثال بیان فرمائی ہے۔ امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، ایک نوح کی عورت کی اور ایک لوط کی عورت کی۔ کانتا تحتین عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں تھیں ہمارے دو نیک بندوں کے نیچے۔ فخانتاہما، تو انہوں نے ان سے دغا کیا، ان سے دھوکہ کیا، ایمان قبول نہیں کیا، بلکہ گھر کی باتیں باہر بھی بتاتی رہیں۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو یہ دونوں ان دونوں کو اللہ سے نہیں بچا سکے۔ پتہ چلا جس پر اللہ ناراض ہو جائے
اسے انبیاء بھی نہیں بچا سکتے، کیونکہ انبیاء بھی اسی کی سفارش کرتے ہیں جس کے بارے اللہ کہتا ہے چل پیارے کر سفارش، میں انہوں بخش نہیں۔ وَقِيلَ ادْخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور انہیں کہا گیا چلو بڑھو جہنم دے اندر جانے والوں کے ساتھ۔ دو کافر عورتوں کی مثال بیان فرمائی، اب آگے دو ایمان والی عورتوں کی مثال بیان فرمائی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ نے ایمان والوں کی مثال بیان فرمائی۔ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب اس نے عرض کیا اے میرے رب بنا دے میرے لیے اپنے پاس گھر جنت کے اندر، ونجنی من فرعون، اور نجات دے دے مجھ کو فرعون سے، وعملہ، اور اس کے کام سے، ونجنی من القوم الظالمین، اور نجات دے دے مجھے ظالم قوم سے۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھیں، ان کا ایمان ظاہر ہو گیا تھا اور فرعون نے ان پر سختی شروع کر دی تھی، تو اس لیے انہوں نے یہ دعا مانگی، ایک فرعون کی بیوی اور دوسری عورت ومریم ابنۃ عمران، اور عمران کی بیٹی مریم۔ عمران نام کے کئی آدمی ہوئے ہیں، ایک حضرت موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران ہے اور ایک حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران، لیکن بڑا صدیوں کا فاصلہ ہے درمیان کے اندر۔ التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت فرمائی، فنفخنا فیہ، پھر ہم نے پھونکا مریم میں، من روحنا، اپنی روح میں سے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں ان دوستوں کو کہ ذرا غور کریں، جو نور من نور اللہ سن کر بڑا اچھلتے ہیں، کہتے ہیں جیو تم نے تو نبی پاک کے نور کو اللہ کے نور کا ٹوٹا بنا دیا ہے۔ اور ہر جگہ من ٹوٹے کے معنی میں نہیں آتا، ہر جگہ من جو ہے یہ جز کے معنی میں نہیں آتا، یہ من بیان شرح میں تعامل ذرا دوبارہ پڑھ لیجئے گا آپ، من کئی معنوں کے اندر آتا ہے۔ فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے مریم میں اپنی روح میں سے پھونکا۔ کیا اللہ نے مریم کے اندر اپنی روح کا کوئی ٹوٹا ڈالا تھا؟ نہیں، اپنی طرف سے ایک شان والی روح ڈالی۔ وصدقت بکلمات ربہا، اور اس نے مریم نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق فرمائی، وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ تھی فرما برداروں میں سے۔ الحمدللہ 29واں پارہ، 28واں پارہ مکمل ہوا، اب آگے شروع ہوگا 29واں پارہ۔ یہ دو عورتیں ہیں، آسیہ اور مریم۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مردوں میں بڑے کامل لوگ گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں دو ہی کامل عورتیں گزری ہیں، ایک آسیہ اور ایک مریم۔ اور عائشہ کی مثال ایسی ہے جیسے کھانوں میں سرید، جس طرح سرید بڑا اچھا کھانا سمجھا جاتا ہے، اسی طرح میں سے عائشہ کی مثال ایسی ہے۔ یعنی یہ تینوں شان والی عورتیں ہیں، عائشہ بھی، مریم بھی، آسیہ بھی۔ عائشہ ہیں نبی کریم علیہ السلام کی بیوی، اور اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ جب جنت میں عورتوں کو بھیجے گا نا، تو جنتی عورتیں ہیں، ان کے خاوند بھی جنتی ہیں، تو دونوں کا ملاپ ہو جائے گا، دونوں اکٹھے رہیں گے۔ لیکن اگر عورت ہے جنتی، خاوند ہے جہنمی، تو اللہ اس نیک عورت کا نکاح کسی جنتی مرد سے کرے گا، اور وہ عورت جس کا دنیا میں نکاح ہی نہیں ہوا تھا اور وہ جنت میں گئی، تو اللہ اس کا نکاح بھی کسی جنتی مرد سے کرے گا۔ تو آسیہ جنتی ہیں، ان کا خاوند فرعون جہنمی ہے، اللہ اس کا نکاح بھی تو کسی کے ساتھ کرے گا نا۔ اور مریم کا تو دنیا میں نکاح ہی نہیں ہوا تھا، اللہ نے بغیر مس بشر کے ان کو بیٹا عطا فرمایا تھا، تو ان کا نکاح بھی جنت میں کسی نیک سے ہوگا نا۔ تو وہ کون ہیں جس کے ساتھ ان کا نکاح ہوگا؟ ہمارے لجپال آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
آسیہ کا نکاح بھی ان سے ہوگا، مریم کا نکاح بھی ان سے ہوگا۔ اور پتہ نہیں میرے ذہن میں کیوں آ رہا ہے کہ سرکار نے جو فرمایا تھا نا عائشہ کی مثال تو ایسی، چونکہ وہ دونوں بھی بیوی ہیں نا تو دنیا کی ایک بیوی کا ذکر بھی کر دیا جائے، وگرنہ بڑی بڑی شان والی عورتیں ہیں اور بھی ہیں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، ہماری پہلی امی جان، بڑی امی جان، اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کو سرکار نے فرمایا تھا ما ترضی ان تکونی سیدۃ نساء العالمین، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو سارے جہان کی عورتوں کی سردارنی ہو؟ اب بجان یہ تو سیدۃ نساء العالمین، یہ تو حضرت مریم کے بارے میں نہیں فرمایا، مریم کے بارے میں بھی ہے، لیکن وہ اپنے زمانے کی ہے، تو اپنے زمانے کی ہے، شان والی ہے نا۔ اچھا، ویسے یہ جو ہمارے اندر آ گئی ہے نا بات کہ جو بندہ بس یک رخا ہو جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ یہ نہیں کہ صحابہ کا ذکر کرنا ہے تو اہل بیت کا نہیں کرنا، یہ خارجیوں کی نشانی ہے، اور اہل بیت کا ذکر کرنا ہے صحابہ کا نہیں کرنا، یہ رافضیوں کی نشانی ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم تو دونوں کے غلام ہیں نا، دونوں کے غلام ہیں۔ روایت پتہ نہیں کس طرح کی ہے، سند اس کی کیسی ہے، لیکن میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں گے کہ ان دونوں کے آپس میں تعلقات کیسے تھے۔ ایک دن حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ نے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ سے پوچھا، بیٹی ذرا بتا تیرا درجہ زیادہ ہے کہ میرا درجہ زیادہ ہے؟ خوشگوار موڈ میں تھی نا۔ حضرت فاطمہ نے کہا امی جان اگر سچ پوچھو تو درجہ تو میرا ہی زیادہ ہے نا، اس لیے کہ میں اللہ کے محبوب کے جگر کا ٹکڑا ہوں، تو آپ نہیں میرے ساتھ پہنچ سکتی۔ ادھر بھی حضرت عائشہ تھیں، فرمانے کہ یہ تو ٹھیک ہے، یہ تمہیں وجہ ترجیح حاصل ہے، لیکن یہ بتا جنت میں ہر عورت اپنے مرد کے ساتھ ہوگی، اپنے خاوند کے مکان میں ہوگی، تو ہوگی علی کے مکان میں اور میں ہوں گی نبیوں کے سردار کے مکان میں۔ اب خود پوچھ، خود سوچ، آخرت میں درجہ کس کا زیادہ ہوگا؟ اس پر حضرت فاطمہ خاموش ہو گئی۔ اب ادھر حضرت عائشہ صدیقہ کھڑی ہو گئی اور سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی فاطمہ یہ تو میں نے ویسے بات کر دی تھی، کاش میں تیرے سر کا ایک بال ہی ہوتی۔ یا یہ تھا ان دونوں کے درمیان پیار اور محبت، اس طرح کی باتیں نہیں تھیں۔ وہ بھی شان والی ہیں، یہ بھی شان والی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سورہ ملک ہے، مکیہ ہے۔ برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں سارا ملک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عملوں کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ دیکھیے زندگی پہلے ہوتی ہے، موت بعد میں ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ ہم نے مرنا تو بعد میں ہے نا، زندہ پہلے ہوئے ہیں۔ جو پہلی تھی اس وقت ہم تھے ہی نہیں، نہ کچھ بھی نہیں تھے جس کو اللہ موت کہتا ہے۔ تو یہاں موت کا ذکر پہلے کہ حالانکہ زندگی کا ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا۔ وہ اللہ بتا رہا ہے ہمیں، اور ایمان والو اچھا عمل اسی کا ہوگا جو زندگی کے ہر لمحے میں اپنی موت کو یاد رکھے گا۔ الذی خلق الموت والحیات، اسی کا عمل اچھا ہوگا۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ عزت والا ہے، بخشنے والا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے ساتوں آسمان ایک دوسرے کے اوپر پیدا کیے۔ اور حدیث معراج کے اندر بھی ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل مجھے لے کر چلا، پہلا آسمان آیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو وہاں آدم علیہ السلام موجود تھے۔ تو اس طرح ساتوں آسمان یعنی فرق کے ساتھ ہیں، اوپر تلے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اوے تو رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق دیکھتا ہے؟ اللہ نے جو جو چیزیں بنائی ہیں بتا، اس میں کیڑی شے غلط تھاں تے لائیے ذرا دس نا، بتاؤ ہے فرق؟ فرجع البصر، اور چل ایک واری ہور ویکھ لے،
اٹھا اپنی نگاہ کو، حل ترا من فطور، کیا تمہیں کوئی رخنا نظر آتا ہے، کوئی پھٹن نظر آتی ہے؟ چل ثم مرجع البصر کر لے، پھر دال، پھر زور لا لے، ثم مرجع البصر، پھر نظر کو اٹھا، کرتین، بار بار اٹھا، ینقلب الیک البصر، اور تیری نگاہ واپس پلٹ آئے گی، خاسئا، تھکی ہاری، وہو حسیر، اور وہ تھکی ہوگی، ماندی ہوگی، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور بے شک ہم نے دنیا کے آسمان کو مزین فرمایا، بِمَصَابِيحَ، چراغوں کے ساتھ، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ان کو بنایا، ان چراغوں کو بنایا شیطانوں کو مارنے کے لیے۔ شیطان اگر کوئی اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتے جو ہیں ان ستاروں کے ذریعے اس کی ٹھکائی کرتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے بھڑکتی عذاب ہے ان شیطانوں کے لیے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جہنم، اور کافروں کے لیے ان کے رب کے ساتھ، اور جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا، عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب ان کو ڈالا جائے گا نا جہنم میں، سَمِعُوا لَهَا، تو وہ اپنے لیے سنیں گے، شہیقاً، کھوتے کی آواز۔ گدھے کی آواز ہوتی ہے بڑی پیڑی لگتی ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے زفیر اور ایک ہوتا ہے شہیق۔ گدھا جب وہ بولتا ہے نا اپنی آواز میں، تو جو پہلی آواز ہوتی ہے وہ زفیر، اور جو آخری آواز ہوتی ہے نا وہ شہیق۔ زفیر بھی سنیں گے، شہیق بھی سنیں گے۔ وَهِيَ تَفُورُ، اور وہ جوش مارتی ہوگی، ابلتی ہوگی جہنم۔ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، ایسے لگتا ہے جیسے یہ پھٹ پڑے گی غصے سے۔ ہوتا ہے نا یار جب بندہ پاٹن لگا سی تو پھٹ پڑے گی، ایسے لگتا ہے یہ غصے سے پھٹنے لگی ہے۔ کلما القی فیہا فوج، جب کبھی جہنم کے اندر ڈالی جائے گی کوئی فوج، سألہم خزنتہا، تو پوچھیں گے اس فوج سے، خزنتہا، جہنم کے دروغے، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، ان کا ہاں کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس آیا تھا ایک ڈرانے والا۔ فقلنا، اور ہم، فکذبنا، پھر ہم نے جھٹلایا اس کو، وقلنا، اور ہم نے ایک بکواس کی تھی، ما نزل اللہ من شیء، اے ڈرانے والے، اللہ نے ہم پر کوئی چیز نہیں اتاری، ان انتم الا فی ضلال کبیر، مگر تم ہی بڑی گمراہی میں۔ ہم نے نبیوں کو یہ جواب دیا تھا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لو کننا نسمع، ہائے کاش اگر ہم سن لیتے، اس وقت نبیوں کی سن لیتے، او ناقلو، یا ہم عقل سے ہی کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، پس انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، جہنم میں اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، لعنتیں نہ دوزخیاں دے ہوتے، فسق، پھٹکار ہو ان دوزخیوں کے لیے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ واسروا قولکم او اجہروا بہ، اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا زور سے کہو، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو دلوں کی بھی جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا جس کو اس نے پیدا کیا ہے؟ کیا وہ اپنی مخلوق کو نہیں جانتا؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ جس کو اس نے پیدا کیا ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہی ہے ہر باریکی جاننے والا، خبردار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔